الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. تھکیا ہویا نہیں، ذرا خوشحال ہو کے درود شریف پڑھو، مجلس بابرکت ہوئے. اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے کہ زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، اور کچھ مٹ گئے ہیں، مٹ رہے ہیں اور مٹ جائیں گے. صحابہ و اہل بیت کا نام مٹانے والے
شہادت ایک نخیل لا زوال اور غیر فانی ہے، شہادت در حقیقت حیات جاودانی ہے۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد۔ سریکی اردو، سریکی سٹیج تے تشریف فرما معزز علماء کرام قراء عظام، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، آج اس پروگرام دے اندر میرے ذمہ موضوع آیا گئے کہ شہدائے اسلام دا تذکرہ کرنا۔ دوستو، اصل لوگ پراپگنڈے دی زد دے اندر آ گئے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ میرے اہل سنت نوجوانوں کو اپنے عقائد، اپنے مسلک دے بارے کوئی معلومات نہیں ملی۔ جو کچھ دائیں بائیں سجے کھبے سن کے آنی ہے، اسی سنی سنائی راؤ دے اندر ساکو بھی آکھا میں دے کہ حضرت صاحب او تقریر کرائے جے نال لوگ خوش تھی میں۔ میں تو چہرے ان پڑھدا بیٹھا ہوں سو پریشان تھی دے پہ بھائی، او تقریر کرو، او سنو جے نال اللہ تے اودا رسول خوش تھی۔ لوگ میں عرض کر رہا پراپگنڈے دی زد دے اندر تے اللہ معاف کرے، آج مولانا حسین احمد کی گل کوئی نہیں سن لا۔ مولانا سیف اللہ صاحب کی گل کوئی نہیں سن لا۔ جیڑی گل پوچھو وہ صحیح نیٹ تے آیا کھڑا ہے، نیٹ بیان کر رہا ہے، وہ گل اتھنٹک ہے۔ یعنی سب تو بڑا مفتی یہ نیٹ بن گئے۔ یہ نہیں ڈٹھا بھئی اتھا بیان کرنے والا کون ہے، کوئی اتھنٹک بندہ ہے نہ ہے، راہ ویدہ آدمی ہے۔ میں غلط عرض کر رہا جی میں اگے ربیع الاول بورڈ لگوے دیں، سنا ہے آپ
ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ تو یہ دیکھ کے ہر بندہ بھئی حضور تشریف گھیرنا بڑھن، یہ نہیں پڑھیا بھئی انہوں نے لکھیا کیا ہے کہ قرآن ہی چاہے، حدیث ہی چاہے، ائمہ دے اقوال ہی چاہے، نہیں اتھا دا لکھیا کھڑا ہے سنا ہے۔ کیا لکھیا ہے؟ سنا ہے۔ بھئی کہندے کو لو سنے، کوئی اتھنٹک اتھارٹی نہیں ہے، کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے، سنا ہے۔ اتھا بھی یوں کچھ آ دے بھی بھئی آواز آئیے، وہ کتھوں آئیے، اتو آئیے، سجوں آئیے، کھبیوں آئیے، زمین کو آئیے، کتھوں آئیے، کوئی تحقیق تفتیش ہے۔ یار ناراض نہ تھی وہ میں منڈ بدینا پیا تو نل گل کریں دا تو کچھ سمجھے دا پیا نہ سمجھاواں یا کانتے ہاتھ رکھ کے میں ہی کو ڈوڑا پڑھا جا، کیونکہ سارے مولوی صاحبان بھی ہن ایویں بیان کرے دن جی میں کربلا چنا کیمرے لائے ہوئے حال، ٹھیک ہے نا بھائی، اور گنتی ہو رہی ہے، فلاں کو اتنے زخم ہوئے، فلاں کو اتنے نیزے لگے، فلاں کو اتنے تیر لگے۔ میں ہے کہ نہیں بھئی کون آئیو تھا تو آگو نسایا میں دے آخر او کرب و بلا اتھا دے یاتے اوے تن او لوگن جڑے شہید ہو گئے تے باقی بچے جڑے او دوستن یا دشمن اللہ تو چاہا انہوں نے جو کچھ کیتا نوجوانوں ناراض نہ تھی بھائی، سارے گل بھی یہ ڈیمانڈ تھی دیئے حضرت صاحب ایویں بس کربلا تے ایویں شہداء کو بیان کرائے جو آندھے سال تک رواٹ آندھا رہے۔ میں کبھی یہ تک ہم یزیدیاں کیتا ہی سارے کول نہیں سمجھ آ رہی۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، مت آؤ پراپگنڈے دی زد دے اندر، حقائق جانو۔ میرا تے میرے اکابر دا عقیدہ یہ ہے کہ ذکر شہداء یا ذکر شہداء کربلا یا تذکرہ سید الشہداء فی الکربلا حضرت سیدنا امام حسین اے اللہ دی رضا حاصل کرنے دا ذریعہ ہے، تقرب رضائے الہی دا ذریعہ ہے کہ انہیں نال ثواب ہوں دے، سارا عقیدہ ہے اللہ راضی ہوں دے، انہا حبیب راضی ہوں دے، لیکن شرط ہے بیان کرن دے والے دی نیت دے اندر بھی اخلاص ہوئے تے سنن والے دی نیت دے اندر بھی اخلاص ہوئے۔ تذکرہ شہداء، تذکرہ شہداء کربلا، میں عرض کر رہا اللہ دی رضا حاصل کرن دا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ اللہ راضی تھی دے، اوندا حبیب راضی تھی دے، سارا عقیدہ ہے، سارا ایمان ہے، لیکن شرط نسے نہ بیٹھا بیان کرنے والے دی نیت وچ بھی کیا ہوئے؟ زور بولو، اللہ دی رضا ہوئے، خلوص ہوئے، تے سنن والے دی نیت دے اندر بھی کیا ہوئے؟ اللہ دی رضا ہوئے۔ ہن مولوی ہے یا ذاکر ہے، ان دی نیت دے اندر ہے کتنے پیسے مل سن، کتنا مال مل سی، کتنا طے کرے سوں، اگے ذاکر طے کریں ہن سارے
مولوی حضرات بھی ہاں جی 30,000 دیسوں 40 دیسوں 50 دیسوں جڑا مولوی اس پیسے دی نیت نال بیان کریں دے شرن ناجائز ہے. ایجاد کی تھی وجہ شرن کیا ہے؟ زورن بولو ناجائز ہے. تے جیڑا سنن والا سن دے تذکرات چس چاون دی نیت نال کہ سر کی میں ہے تار کی میں ہے آواز کی میں ہے مولوی کرسی دے ہوتے اچھلدہ کی میں ہے اداکاری کی میں کریں دے میرے علماء ہوں ناراض سے سن ٹھیک ہے نا بھائی. جیڑا بندہ این نظریے نال سن دے کہ چس چامنی ہے ان کو بھی ثواب. میں ممبر رسول تے بیٹھا قرآن گواہ کوئی ثواب نہیں. ثواب اس وقت ہے کہ جس وقت نیت اے ہوئے کہ جی میں او لوگ اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو کے مقام حاصل کر گئے اللہ سب بھی اون رستے دے اتے چلا. میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں تو ساتھ میں دن دے اندر 5 نمازاں ادا کریں دے میں ان 5 نمازوں دے اندر 4 رکعت صبح دی نماز 12 رکعت ظہر دی نماز 8 رکعت عصر دی نماز مغرب دیا کتنی بولو 7 رکعت تے جناب عشاء دیا 17 رکعت 17 رکعتوں دے اندر ہر نماز دوسرا تے میں مولوی تے پیر بڑا تے چھوٹا بندہ اللہ کو دعا کرے دیں کہ اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہ سب سیدھے رستے تے چلاؤ تے سیدھا رستہ کی نہ لوگوں گا ربا جنہ تے تائیں انعام کیتے الذین انعمت علیہم جنہیں تیرے انعام یافتہ لوگ سب انہوں رستے تے چلاؤ اور میرے نوتک والے بھائیوں مولوی آکھن اساں انعام یافتہ پیر آکھن اساں انعام یافتہ ولی زاہد غوث قطب آکھن اساں انعام یافتہ لیکن اللہ دے قرآن کو لو پوچھ دینا ہے قرآن تو نسا انعام یافتہ کون لوگ تو اللہ دا قرآن بیان کریں دے فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. انعام کیتے اللہ نے نبیاں دیا جماعتاں تے انعام کیتے اللہ نے صدیقین دیا جماعتاں تے انعام کیتے اللہ نے شہداء دیا جماعتاں تے انعام کیتے اللہ نے انہاں دے غلاماں تے نوکراں تے تابعداراں دیا جماعتاں تے. یہ ہے کہ نہیں؟ زور بولو. شہید اسلام دے اندر ایک نہیں دو نہیں 4 نہیں 8 نہیں 5 نہیں 20 نہیں 25 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں
میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر شہدائے اسلام دی تاریخ اٹھا کے دیکھو، تاریخ اسلام دا ہر باب چھوڑ کے ہر ورقہ چھوڑ کے ہر صفحہ چھوڑ کے ہر سطر شہداء اسلام دے خون نال رنگین نظر آندیں، صحابہ دا مطمع نظر میرے آقا دے اس فرمان دا مصداق ہے کہ میرے آقا، میرے محبوب خود ایک تمنا گھن کے بیٹھل، آرزو گھن کے بیٹھل، لو تدو ان نقتل فی سبیل اللہ، اللہ میں اس بات کو محبوب رکھ دو، میں تیرے رستے دے اندر شہید کی تاونیاں سن وحیا ولا زندہ کی تاونیاں ولا شہید کی تاونیاں ولا زندہ کی تاونیاں ولا شہید کی تاونیاں ولا زندہ کی تاونیاں۔ جب صحابہ نے حضور کو لو یہ تمنا سنیے تو تمام صحابہ شہادت دی تمنا کریں دیں۔ کریں دیں کہ نہیں کریں دیں؟ بولو، حدیث پاک دے اندر آنے جنگ ہو رہی ہے، حضور دا ایک صحابی کھجوراں کھادا آندے، صحیح کو عرض کریں دے آقا میں اگر یہ کھجوراں اتھائی چھوڑ دے ماں تے جہاد شامل ہو بنیا میں کو کیا مل سی؟ میرے آقا نے فرمایا میں اپنی نگاہ نبوت تے نگاہ بصیرت نال دیکھ رہی ہاں، ہونے کچھ دیر بعد تو جنت دیاں کھجوراں کھا رہا ہو سے۔ صحابی کھجوراں سٹ کی دیں، دوڑ کے گئے میدان جہاد دے اندر، لڑ دیاں اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو گئے۔ پھر جب شہید ہو گئے بعد از شہادت میرے آقا ہیدہ سر جھولی دے اندر رکھ کے بیٹھن، فرمیندن جے دنیا دے ہوتے جنتی انسان دیکھنا ہوئے میرے صحابی کو دیکھے جائے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں میں گزارش کرنا، شہادت دا مقام ہے، شہادت دا رتبہ، شہادت دا درجہ اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے۔ تمہارا دماغ چھوٹا ہے، میرا دماغ چھوٹا ہے، تمہارا ذہن محدود ہے، میرا ذہن محدود ہے، لیکن شہید کا مقام اتنا لامحدود ہے، اتنا لامحدود ہے کہ ساری دنیا جنت دی تلاش دے اندر ہے، مولوی جنت دی تلاش دے اندر، پیر جنت دی تلاش دے اندر، ولی جنت دی تلاش دے اندر، غوث جنت دی تلاش دے اندر، قطب جنت دی تلاش دے اندر، عبدال و عباد جنت دی تلاش دے اندر، اخیار جنت دی تلاش دے اندر۔ اللہ دی قسم میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ جنت اگھاں ود کے شہید دے قدمہ دی تلاش دے اندر ہے۔ ہاں جے مقام تے شہید قدم رکھے، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، او زمین جنت دی سرزمین میں لفظی ایسا ہے شہید کہ ذہن دے اندر تصور گھننا وردے نال، دماغ دے اندر تصور گھننا وردے نال جنت دا تصور مل دے کہ میرے آقا نے فرمایا شہید دے جنت دے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اللہ دے نبی کیوں فاصلہ نہیں ہے؟ فرمایا اے شہید او لوگ جنہاں اپنی جانا دا سودا، زندگی دا سودا، جسموں دا سودا اللہ دے نال کر چھوڑے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ چپ تھی گئے تو سب، کیونکہ تو آپ کو سب کو شہادت دی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نا سارے نزدیک دے ہے جو بولی صاحب
شہادت ہوئے جدے نال روون آوے، شہادت ہوئے جدے نال اکھاں چوں ہنجو آوے، شہادت ہوئے کہ جدے نال ہائے وائدہ سما بڑے، شہادت ہوئے جدے نال ماتم و پٹکے دا سما بڑے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ انتہائی غلط ہے، شریعت محمدی دے خلاف ہے۔ قرآن دے اندر شہداء دا ذکر ہے، حدیث پاک دے اندر شہداء دا تذکرہ ہے۔ میں آدھرنا اپنے بیانات دے اندر شہید جڑے اللہ صحابہ ہو مل یا اہل بیت ہو مل، انہیں کو تاریخ دے آئینے دے اندر نہیں دیکھنا، تاریخ دے اور آق دے اندر نہیں دیکھنا۔ اے او ہستی آئینے جنہ دا ذکر اللہ دے قرآن دے اندر ہے۔ صحابہ کو دیکھو یا اہل بیت کو دیکھو، قرآن دے آئینے دیکھو، قرآن دے نور دے اندر دیکھو، قرآن دی روشنی دے اندر دیکھو، صحابہ ہوئے یا اہل بیت۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اے قرآن دے تابندہ ستارے ہیں۔ کس دے ستارے ہیں؟ بولو تاریخاں دے اندر اسا گلینے ہیں۔ تاریخ کے دی لکھی ہوئی ہے؟ بولو بھائی، انتے انتے لے دے میرے دیکھو کہ دی لکھی ہوئی ہے؟ انسان دی، بندے دی۔ تے قرآن کے اندر لکھا ہوئے اللہ دا۔ بندہ جھوٹ بولے دے نہیں بولے دا؟ جی بھائی علیہ دے نا، غلط علیہ دے۔ بندے دی کلام دے اندر جھوٹ دا احتمال ہے، بندے دی کلام دے اندر غلطی دا احتمال ہے، بندے دی کلام دے اندر بھول دا احتمال ہے، لیکن اللہ دا قرآن جڑا ہے مجھے اندر غلطی کریں نہیں ہو سکتی، جھوٹ کریں نہیں ہو سکتا۔ قرآن آدھے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ دی گال کولو کہ دی گال زیادہ سچی ہے، اللہ دے کلام کولو کہ دا کلام زیادہ سچا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کائنات ساری دا نظام غلط ہو سکتے، نہ اللہ دا کلام غلط ہو سکتے، نہ محمد دا فرمان غلط ہو سکتے۔ ایمان ہے کہ نہیں؟ بولو نا، ہے نا؟ دوسرا شہداء نے بھی صرف اور صرف محدود کر کے شہداء کربلا دا تذکرہ سن دے ہو، باقی تو کوئی علم نہیں ہے کہ جناب دین اسلام دے اندر صحابہ بچوں کتنے مرد شہید ہوئے، کتنی عورتیں شہید ہوئے، کتنی اکابر شہید ہوئے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، چلو آؤ کربلا دے اندر چل دیں گے۔ تو سبھی چلو تصورات دی دنیا دے اندر، میں بھی چلتا تصورات دی دنیا دے اندر۔ کربلا پہنچ گئے ہیں، اتھا کتنے افراد شہید ہوئے۔ ہوں ذرا بولو میرے نال، کتنے شہید ہوئے؟ جی بھائی اللہ چاہ شرم والی کیڑی گال ہے؟ تساں تے ایویں جویں 20 سالاں دی کنواری لڑکی شرم کریں دی، اون دے کولوں بھی ڈھیر شرم کریں دے بیٹھے ہوئے۔ کتنے شہید ہوئے؟ سارے بولو۔ 72 شہید ہوئے۔ یہ 72 سارے کیا اہل بیت دے گھرانے وچوں، نبوت دے گھرانے وچوں؟ کیا یہ 72 سارے سادات یا سادات دے اصحاباً، انہاں دے دوستاً، انہاں دے محبت کرن والے ہیں، نوتک والے ہو؟ میرا تھوڑے کول سوال ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں انہاں 72 وچوں نبوت دے خاندان دے کتنے لوگ ہیں؟ مولویہ کو ہٹ کے میرا تھوڑے کول سوال ہے،
72 تا تو سن سن کے یاد کر گئے دن، ٹھیک ہے نا؟ انہاں وچوں حضور دے خاندان دے کتنے لوگ ہیں جی؟ ان دا جواب چپ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں تو یہ روم لانا رونا بیٹھا، خیال کرو اپنا مسلک، اپنا عقیدہ کچھ یاد کرو، اپنے اکابر کو، اپنے اسلاف کو یاد کرو، پراپگنڈے دی زد دے اندر نہ آؤ۔ چلو میں نے سینا بن جاؤ کہ انہاں 72 وچوں جڑے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دے لوگ ہیں، جڑے اہل بیت دے گھرانے وچوں ہیں، انہاں دی تعداد بعض علماء نے لکھے 18 دی تعداد آئی، بعض نے لکھے 21 دی تعداد آئی، بعض نے لکھے 23 دی تعداد آئی۔ زیادہ رہتے قول اس کربو بلا دے میدان دے اندر، اس میدان دے اندر جڑے شہداء حضور دے خاندان دے، انہاں دی تعداد 21 آئی۔ کتنی آئی؟ ہن تو میں دس دیتے نہیں، ہن تو زور نہ بولو جاؤ۔ کتنے ہن؟ 21۔ یاد بھی رکھے سو ہیں؟ بقایا کتنے بچ گئے؟ 72 چو 21، باقی کتنے بچ گئے ہیں؟ 51۔ ہن اے 51 جڑے ہن اے سادات ہی چوتو نہ ہن، اے 51 جڑے ہن نبوت دے خاندان بھی چوتا نہ ہن، اہل بیت بھی چو نہ ہن۔ اے 51 کون ہن؟ یا حضور دے صحابہ ہن یا صحابہ دیاں اولاداں ہن؟ کون ہن؟ زورن بولو۔ صحابہ ہن یا صحابہ دیاں اولاداں ہن؟ کیونکہ مقامی کوفے دے لوگ او تے بے وفائی کر کے سارے دے سارے ہٹ گئے۔ جناب مسلم بن عقیل جب تشریف گھن لائے، ہزاروں دی تعداد وچ لوگ بیعت ہوئے، لیکن جب ابن زیاد نے ہکو چکر پاتے، حضرت مسلم فرمیدن میں صبح دی نماز پڑھائیے، ہزاروں دی تعداد وچ لوگ ہیں، ظہر پڑھائی نہیں، وہ تعداد سینکڑے وچ آ گئی ہے، عصر پڑھائی نہیں، چند نفوس ہیں، مغرب دا میں سلام پھیرے میں کلا مسجد جامی اور کوئی نال نہیں لیا۔ اوتے کر گئے بے وفائی۔ ہن حضرت امام حسین دے نال کون لوگ ہیں؟ بولو۔ انہاں دے مصاحب ہیں، انہاں دے مصاحب ہیں، انہاں دے دوست ہیں، وہ کون ہیں؟ یا حضور دے صحابہ ہیں یا صحابہ دیاں اولاداں ہیں۔ لیکن پراپگنڈے والیا تو کو آکھے کہ نعوذ باللہ نبی دی سادات کو، نبی دے اصحاب نے کٹھے، اہل بیت کو، صحابہ دیاں اولاداں نے قتل کیتے، العیاذ باللہ۔ اور ایک کل جو سینٹ بل پاس ہوئے، توجہ کرائے کہ بھائی جیڑا بندہ حضور دے اصحابہ دی توہین کرے سی، انہاں تے نقد و جرح کرے سی، ان دی سزا حکومت پاکستان 10 سال مقرر کی تھی۔ کتنی؟ دورن بولو۔ اگے ہے 3 سال، اگے ہے 3 سال، ہن کیتی نے 10 سال۔ مولانا صاحب میرے توجہ کرو، ہن 10 سال جواب
پرلے پاسوں آئے کہ آپ یہ سزائیں مقرر کر رہے ہو، بات پیچھے تک پہنچے گی، یہ نہ کہو کہ صحابہ کی توہین کرنے والے ان کی سزا 10 سال ہو گئی ہے، تو میں پھر یہ کہوں گا کہ جناب سب سے پہلے صحابہ کی توہین کس نے کی؟ نعوذ باللہ العیاذ باللہ۔ آکھن دا مقصد ہے کہ جناب حضرت امام حسین بے شک صحابی ہیں، بھئی انہاں دی توہین جنہاں لوگوں نے کیتی ہے، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، نقل کفر نباشت کہ صحابہ نے ہی انہاں کو شہید کیتے، اور ایہو پراپگنڈا دن رات کیتا ویندے تے سارا نوجوان اندے کولو متاثر تھی کہ اندے ذہن چ نہیں باندھی کہ صحابہ دی عظمت کیا ہے، صحابہ دا مقام کیا ہے، صحابہ دا شان کیا ہے۔ انہاں کو دکھایا گئے کہ جناب نبی دی اہل بیت، نبی دی خاندان کو یا صحابہ کٹھے یا صحابہ دے اہل بیت نے کٹھے۔ انتے نہ دیکھو، میرے کو دسو، جواب دیو، 21 لہن نبی دے اہل بیت، بقایا کونن؟ 51 کونن؟ صحابہ ہن یا صحابہ دیاں اولاداں ہن؟ انہاں دا تذکرہ کرہی کہہ کیتے، بولو تے صحیح یار۔ وہ جڑے 51 شہداء ہیں کرب و بلا دے اندر، انہوں نے اپنی جانا سیدنا امام حسین دے قدمہ تے نچھاور کیتی ہیں، تو کو انہوں نے نام یاد ہیں؟ اللہ ہوتے چاہ یارا ہیں؟ باجرہ کڈن گڈنے اے یاد ہے، تلی کڈن گڈنی ہے اے یاد ہے، ٹھیک ہے نا، گندم کڈن گڈنی ہے اے یاد ہے، سودا کیویں بیچنے اے یاد ہے۔ ناراض نہ تھی وے، کاروباری دکانداری میں گاہک دا چہرہ دیکھ کے پڑھ گندے وے، لیکن ایک نہیں پڑھے یا یاد کیتے کہ چلو اولن تو کو یہ 21 یاد نہ ہن میں دسائن، ہن 21 تو بعد ایک بیا سوال چلو تورے کول کرے نا، کربلا دے آخری شہید کون ہیں؟ حضرت امام حسین، سوکھی گال ہے، کون ہیں؟ حضرت امام حسین آخری شہید ان کربلا دے۔ یہ دسو کرب و بلا دے اندر سادات وچوں، اہل بیت وچوں، نبوت دے خاندان وچوں پہلے شہید کون ہیں؟ بولو تو صحیح ہے، دے کیا فرمائیں؟ حضرت حسن، حضرت حسن تے کربلا آئے ہی کوئی نہ ہن، تمہارے کو نہیں پوچھا حضرت، میں اپنے عزیزوں کو پوچھتا بیٹھا، بڑھڑے بزرگ چلو بڑھڑے تھی گئے، نوجوانوں کو تو یاد پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی بھائی، شک علم نہیں، کیوں؟ لگاؤ نہیں، تعلق نہیں۔ مولوی تے اعتراض ہے، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، توجہ نال میری گل سنائے، کرب و بلا دے میدان دے اندر 72 شہداء ہیں، انہاں 72 وچوں 21 لوگ نبوت دے خاندان دے تے 51 لوگ حضرت امام حسین دے مصاحب وچوں ہیں، اور یا حضور دے صحابہ یا حضور دے صحابہ دیاں اولاداں وچوں ہیں، تو قوت نے جو نعوذ باللہ صحابت اہل بیت دے اندر قطع تعلقی آئی، صحابت اہل بیت دے اندر رنجش آئی، صحابت اہل بیت دے اندر لڑائیاں، صحابہ کو نے نعوذ باللہ العیاذ باللہ
حضرت امام حسین تے انہاں دے رفقا کو شہید کیتے نانا میرے دوستوں نہیں توجہ فرماؤ اور نال سنو میں کبول سے دکیا کربلا دی میدان دی اندر خاندان سادات وچوں سب تو پہلے شہید سب تو اول شہید انہاں دا نام حضرت محمد بن علی کیا نام ہے سارے بولو بابے بابے یاد کرو کیا نام ہے محمد بن علی محمد بن علی محمد بن علی حضرت علی دے بیٹے تے حضرت امام حسین ایک دے بیٹے حضرت علی دے بیٹے حضرت حسین بھی حضرت علی دے بیٹے تے حضرت محمد بھی حضرت علی دے بیٹے یعنی بھائی نے بھائی تے جان دیتی ہے بھائی نے بھائی دے قدمہ تے جان نچھاور کیتی ہے آکسو ایک تو آگئے میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی شادی حضور دی لخت جگر نور نظر چشم بصر سیدہ کائنات بطول کائنات سیدہ نساء الجنہ حضرت فاطمہ دینال کیتی ہے حضرت فاطمہ دے بطن مبارک ویتوں حضرت امام حسن پیدا ہوئے امام حسین پیدا ہوئے سیدہ زینب پیدا ہوئے توجہ کرائے میرے دوستوں میرے بزرگوں پھر جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب تک زندہ رہے حضرت علی نے بھائی شادی نہیں کی تھی بھائی شادی نہیں کی تھی جب سیدہ کائنات وفات کا من لگیا دنیا تو رحلت کرن لگیا حضرت علی کو وصیتہ کیتیاں نے نصیحتہ کیتیاں نے میرے سرتاج جب میں دنیا تو رخصت ہو بنجا جب میں دنیا تو چلی بنجا میری پہلی نصیحت میرا جنازہ رات دی تاریکی دے اندر اٹھائے دن دی روشنی دے اندر نہیں میرے جنازے تے نبیاں چادرہ پوائے انہاں دے اٹھتے جناب کھجور دیاں چھٹیاں سٹائے بچہ درم پوائے رات دے اندھیرے دے اندر حضرت علی نے فرمایا کیوں اساتے خیال کیتا ہی تو نہ جنازہ دن دی روشنی دے اندر جیسو لکھا مخلوقوں کو سر کچھن اتنا بڑا کیندہ جنازہ ہے اسا اکسو خاتون جنت دا جنازہ ہے نبی دی بیٹی دا جنازہ ہے سیدہ نے رو کے فرمایا میرے سرتاج میری تمنا ہے کہ میرے کفن تے بھی غیر بندے دی نگاہ نہ پوے کہ جس دن دی میں جواب نہیں میرے ابے نے میرا نکاح تو نال کر کے لٹھے مینا آنکھا نے یا نبی کو لٹھے یا علی کو لٹھے تریجے غیر محرم کو نہیں لٹھا تو میری تمنائے ہیں میری آرزوئے ہیں کہ میرے کفن دے بھی غیر بندے دی نگاہ نہ پوے توجہ ہے جی بھائی تو حضرت سیدہ کائنات پہلی نصیحت پھر فرمائیں گے جنازہ رات کی تاریکی دے اندر کیوں تاکہ پردے دا خیال راوے کس دا خیال راوے پردے دا کیونکہ قرآن دے عاملہ ہے قرآن دے عالمہ ہے اللہ دا قرآن آدھے کہ یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن اے پیغمبر فرما رہے ہو اپنی گھر والیاں کو اپنی بیٹیاں کو اپنی دھیاں کو تے تمام مومناتیاں عورتوں کو پردہ کر گھنن پردہ پردہ کر گھنن پردہ
دوسری نصیحت فرمایا میرے حسنین کریمین بڑے محبت نال پیالن پیار نال پالن انہاں نال پیار کرنے اے علی اگر میرے بعد نکاح کرن دا پروگرام بنے شادی دا پروگرام بنے تو میری بھانجی میری بہن دی بیٹی حضرت امامہ دے نال نکاح کرائے انہیں ایک گالی سنیا کوئی نہیں تو یاد بھی تو آپ میں غلط آدھا بیٹھا حضرت فاطمہ نے نصیحت فرمائی ہے کہندے نال شادی کرائے میری بھانجی نال کہندے نال پہلے گال سمجھو کہندے نال شادی کرائے میری بھانجی نال گویا سیدہ نے یہ دسیا جو میری بہن بئی بہن ہے تے مار کے تو اگو کیا آکھے حضور دیا کتنی بیٹی ہیں انہاں حضرت فاطمہ دی گال منی یار اللہ تے چاہ منی تے اساں منی ہے یہ حضرت امامہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب دی دھی ہے کہیں دی دھی ہے حضرت زینب دی سیدہ زینب جڑی میرے آقا دی پہلی بیٹی ہے انہاں دی اماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضرت فاطمہ دی اماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ بولو نا بھائی حضرت خدیجہ تک تے سب کوئی منے دے اگر کی تھائی نعوذ باللہ آگا پیچھا غلطیاں یا کچھ آدن حضرت اماں عائشہ تے یا حضرت اماں حفظہ تے حضرت خدیجہ تک تے اتفاق ہے نا تو حضرت فاطمہ بھی حضرت خدیجہ دی بیٹی تے سیدہ زینب بھی حضرت خدیجہ دی بیٹی حضرت فاطمہ دا نکاح حضرت علی دے نال ہائی تے حضرت زینب دا نکاح جناب ابو العاص دے نال ہا انہاں دے وچوں حضرت امامہ پیدا ہوئے انہاں نے حضرت علی نال نکاح کیتے اس نکاح وچوں جیڑا بیٹا پیدا ہوئے حضرت علی دا انہاں دا نام محمد ہے اس محمد نے کرب و بلا دے میدان دے اندر سادات وچوں سب تو پہلے سیدنا امام حسین دے قدمہ تے اپنی جان نچھاور کیتی ہے ایمان نال نسائے میں اللہ دا قرآن تمہارے سامنے کر کے آدھا بیٹھا کہیں تو کو روایات یا انو آواز حضرت محمد دی شہادت بیان کیتی گئی بولیں دے نہیں بے تو سب کہ حضرت حسین خاندان نبوتی چوہن تو حضرت محمد بھی خاندان نبوت بھی چوہن کیوں اہل بیت تسا سارے ایہو پکائی ودے وے کہ خدا کے نور سے پیدا ہوئے یہ 5 تن کہیں سوچا نہیں خیال نہیں کیتا توجہ میرے کرے بزرگوں انہیں کیا آکھے خدا کے نور سے کیا ہوئے زور بولو پیدا ہوئے جبریل نور ہے یا نہیں یہ پیدا تھا اللہ ہوتے چاہا یہ 5 شیر دا سر ہلیں دے وے 2 تولے دی زبان نہیں وے ہلیں دے بھئی نور پیدا تھی دے پیدا حضرت انسان تھے ٹھیک ہے نا تو سا اتھا ہی نہیں سمجھا ان آکے بھی خدا کے نور سے پیدا ہوئے یہ 5 تن محمد استو علی فاطمہ حسین و حسن تو حضرت علی 5 تن بھی چوی ہیں تے اہل بیت ہی چوی ہیں انہاں دے بیٹے جے حضرت حسین اہل بیت ہی چو ہیں تو حضرت محمد اہل بیت ہی چو کوئی نہیں بولو جے حضرت حسین کرب و بلا دے آخری شہید ہیں
آخری شہید کو مننے سے تو پہلے شہید حضرت محمد بن علی ہیں، انہاں دا تذکرہ حضرت علی دے بیٹے جناب ابو بکر یہی تھیں کربلا شہید ہوئے، حضرت علی دے بیٹے حضرت عمر یہی تھیں کربلا شہید ہوئے۔ تم سر تلے نہ کرو نا، سر اچا کر کے بہو، میری گال سنو سمجھو، یا آکھو انہاں دے بغیر 72 پورے کر دکھاؤ۔ انہاں دے بغیر 72 پورے ہوندن نہیں، یہ وہ حقائق جنہاں دا انکار تے تساں یاد کیتا نہیں، خیال کیتا نہیں، بس آئے وے بھئی چلو مولوی صاحب دی ذرا سور سنا سن۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، توجہ دے نال سنو، یہ جو تو آکھا گئے کہ الیاذ باللہ نبی دے صحابہ یا صحابہ دی اولادہ میں اہل بیت کو ذبح کیتے، اہل بیت کو پٹھے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر اے لوگ ہوئے نا تے انہاں دے ناؤ حضرت علی نہ رکھے نا، اگر اے لوگ ہوئے نا تو انہاں دے ناؤ اپنیاں اولاداں دے حضرت حسن نہ رکھے نا، اگر اے لوگ ہوئے نا تو اپنیاں اولاداں دے ناؤ حضرت حسین نہ رکھے نا۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سیدنا امام حسین یا انہاں دے خان وعدہ کو جنہیں لوگ شہید کرنے والے جنہ دے نام جناب سیدنا امام حسین نے کربلا دے اندر کھڑ کے پکارن، کھڑ کے سجے او شیش او فلاں کیا اے تائیں خط نہیں لکھے، اے کیا تیرے خط نہیں ہے، اے کیا تیرے دستخط نہیں ہے، سجن والا بھی تو ہمیں ہن میرے مقابل بھی تو آیا کھڑا میں، بلاون والا بھی تو آیا ہمیں تے میرے نال لڑن واسطے بھی ہن تو آیا کھڑے۔ خدا دی قسم نبوت دے خاندان نے تے اہل بیت دے گھرانے تے قربانی دیتی ہے۔ آؤ میں تو گوڑے صاحب حضرت مسلم بن عقیل جنہیں کوفہ دے اندر آئے، ہزاروں لوگوں نے بیعت کی ہے۔ جب سارے لوگ ساتھ چھوڑ گئے، حضرت مسلم بن عقیل مغرب دی نماز دے بعد مسجد کوفہ دے دروازے تے کھڑے۔ کتا کھڑن اللہ تجا میں مکے نہ بیان، کتا کھڑن مسجد دے دروازے تے، کہیں بارگاہ دے دروازے تے۔ حضرت علی نے دسے میرا مسکن کیا ہے؟ مسجد ہے، میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ کوئی بارگاہ وغیرہ بولو نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل مسجد دے دروازے تے کھڑے، کوئی ساتھی نہیں، کوئی سنگی نہیں، کوئی پناہ دیون والا نہیں، کوئی یار باقی نہیں لیا، کوئی دوست باقی نہیں لیا۔ کل تک ہزاروں مرید آج اکلے کھڑن تھے کہ جناب کچھ دیر گزری، ایک بوڑھا بندہ 90 تو 95 سال ہمارے انہیں کمر جھکی ہوئی ہے، جلدی قدم بھرے نہ ہویا آ رہی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو سلام کیتے خدمت دے اندر حاضر ہوئے، تعارف اپنا کرائے، اے مسلم میں حضور دا بوڑھا صحابیاں، میرا نام ہانی بن عروہ، میں تارے نانا دی غلامی کیتی ہے، حضور دی نوکری کیتی ہے، سید خدمت دے اندر نہیں، بوڑھا ہم مسجد نہ آ سکتا، لیکن میں کوئی کلام بھی نہیں ہے کہ تمام کوفیاں نے حسب عادت حسب روایت بے وفائی کیتی ہے کہ نبوی خاندان دا چشم و چراغ اس وقت اکیلا جامع مسجد کوفہ دے دروازے تے ہیں، رات ہو رہی ہے، کوئی سنگ نہیں ہے، کوئی ساتھ نہیں
نہیں ہے، کوئی یار نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، برداشت نہیں ہو رہا، حضور یاد آ گئے، تھوڑے نانا یاد آ گئے، چل نم سکتا ول پاور استعمال کر کے آیا توری خدمت دے اندر آؤ مہربانی کرو سارے گھر دے اندر تشریف گن لاؤ، گھر دے اندر قدم رنجا فرماؤ، میں خدمت واسطے حاضر ہوں، میں نوکری واسطے حاضر ہوں، میں غلامی واسطے حاضر ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل فرمانے لگے بابا جان تو کو پتہ ہے جڑا بندہ میں کو پناہ دے سی وہ دی سزا کیا ہے؟ حضرت حانی فرمانے لگے ہاں میں کو معلوم ہے۔ ابن زیاد نے اعلان کروائے جڑا مسلم بن عقیل کو پناہ دے سی جن گھروں مسلم بن عقیل ملشن خودی گردن اڑانے سا گردن اڑانے سا آپ نے فرمایا میں کو معلوم ہے لیکن اے مسلم میں کو حضور دا زمانہ یاد آ دے جان دی پرواہ نہیں ہے جسم دی پرواہ نہیں ہے آؤ چلو میرے گھر دے اندر آؤ۔ حضرت مسلم بن عقیل چلن حضور دے بوڑے صحابی دے گھر دے اندر انہوں نے پناہ لیتی ہے چھپا لیتے ابن زیاد دی فوج پولیس سی آئی ڈی تلاش دے اندر ودی ہے پتہ لگے کہ جناب حضرت مسلم بن عقیل ہوتے پناہ کیتی ہوئی ہے حانی بن عروہ دے گھر انہوں نے بلوا کیتے کٹیرے دی اندر کھلنا ہے۔ ابن زیاد نے آکھے حانی تے کو معلوم نہیں ہے میرا غیظ و غضب کتنا ہے میرا غصہ کتنا ہے میں کیا کرے نارانا؟ آپ نے فرمایا میں کو معلوم ہے میں جاؤں داؤ تو حانی کو پناہ دیتی ہے حانی کو پناہ دیتی ہے ہی سزا قتل ہے جان اڑاؤنے سا گردن اڑاؤنے سا۔ حضرت حانی نے فرمایا او بدبختہ او ظالمہ دیکھو جاؤں تو جاؤں دانا ہے میں حضور دا غلام حضور دا صحابیاں میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے جسم کمزور ہو گئے جان کمزور ہے پر ایمان تے کمزور نہیں ہے۔ ایمان کمزور نہیں ہے کیا کرے سے آدھے میں کو تیرے بڑھاپے تے ترسان ہے ہن بھی وقت ٹائم میں مسلم میرے حوالے کر ورنہ گردن اڑانے سا جنو مارنے سا۔ حضرت مسلم بن عقیل دے دیوانے پروانے حضور دے صحابی حضرت حانی نے کیا جواب دیتے فرمیدن جان مانگو تو جان دیں گے مال مانگو تو مال دیں گے جان مانگو تو جان دیں گے اور مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ نہ ہم سے ہو سکے گا کہ محمد کا جاہو جمال دیں گے۔ جان حالم مال حاضر لیکن خان وعدہ نبوت چشم و چراغ دا اقوال بھی دنگا تھی میں یہ برداشت نہیں ہے نوتک والے ہو من کے نسائے شہر دے اندر کہ نبی دے صحابہ دے تے نبی دے صحابہ دے تے نبی دے اہل بیت دے قدمہ دے اتے جونانی چھاور کی تھی شان صحابہ شان اہل بیت۔ جب بوڑھے اس قدر اگو ہنتے و جوان کی تھا پیچھو رہے ہو سن بولو تے صحیح بھائی توارے کل چپ ہوں دیئے ان والے آدھے ہو میاں بس باعث نہ کرو ایسا کچھ نہیں جانتے نہیں دسو سوال دا جواب دیو اپنا عقیدہ یاد کرو بھائی یہ 51 صحاب پچھو یہ کون لوگ ہیں 21 تا اہل بیتی جو ہیں یہ 51 کون ہیں کیا انہوں نے جانا اتھائیں کربلا چلیتی ہیں یا باہر کے نہیں ہیں جب کربلا چلیتی ہیں تو سبھی کربلا دے قائل ہی وے اساں بھی کربلا دے قائل ہیں تو سبھی یاد وے ہے ہماری درسگاہ کربلا و کربلا اساں آہدے ہیں حقیقت اساں وارث ہیں کربلا دے کہ ہے ہماری درسگاہ
کربلاؤ کربلا حضرت حسین دا جتھا ذکر کیتے اتھائیں کدھیں فکر حسین دا بھی خیال کیتے کہ حضرت حسین دا ذکر تے عبادت ہے، آیا فکر حسین کیا ہے، سبق حسین کیا ہا، حضرت حسین کیڑی فکر گھن کے کربلا چائے ہن، کیڑا ذہن گھن کے کربلا چائے ہن، کریں یہ خیال کی سبق کیا دیتے اتھا، صبر دا دیتے، تلاوت قرآن دا دیتے، نماز دا دیتے، یا ہائے وائے کرن دا سبق دیتے؟ بولو تو صحیح بھائی، نماز دا، قرآن دا، صبر دا، تو یہ ساری چیزاں کہیں دے کول ہیں؟ بولو اہل سنت دے کول ہیں؟ تو کربلا دے وارث اہل سنت ہیں یا پراپگنڈا کرن والے لوگ ہیں؟ انہاں کول تے وہ چیزیں جن دیاں تمثیلاں تو کو لکھیں دے ودن، جن دیاں مثالاں تو کو لکھیں دے ودن، العیاذ باللہ۔ کتھائیں بیبیاں دیاں تمثیلاں، کتھائیں سیدنا امام حسین دیاں تمثیلاں، بھائی وہ تو بے مثل تے بے مثال لوگ ہیں۔ امام حسین جی کوئی مثل ہے، کوئی مثال نہیں ہے۔ خود حضرت حسین دا خطبہ آپ فرمیندن لوگو اس وقت پوری کائنات تے میرے جیسا نبی دا نواسا ہور کوئی نہیں ہے، میرے جیسا خاندان نبوت دا چشم و چراغ ہور کوئی نہیں ہے، میرے جیسا ایسا انسان جن دے لباں تے نبوت بوسے دیتے ہوئے ہور بیا کوئی نہیں ہے، میرے جیسا جڑا نبوت دے موڈیاں دے اتے شاہ سوار بن کے سوار ہویا ہوئے ہور کوئی نہیں ہے، میرے جیسا جڑا نبی دیاں زلفاں نال کھیڈیا ہوئے ہور کوئی نہیں ہے، میرے جیسا جڑا نبی دے سجدیاں دے اندر کھیڈیا ہوئے ہور کوئی۔ اساں تو آدھے ہیں نہ انہاں دی کوئی مثل ہے نہ انہاں دی کوئی مثال ہے، تے اے تو کو تمثیلاں بنا کے تے نٹا تے لکھیں دن کہ نعوذ باللہ کتھیں گھوڑے دی تمثیل ہے تے کتھیں بچی پیراں دے اندر ہے، کتھیں بیبیاں نعوذ باللہ او ایویں گھلیں دیاں ودیاں تے یہ وہ۔ میں کہ غیر کو نہیں آکھ رہا، کہتے تنقید نہیں کر رہا، میں اپنے سنی کو سمجھیں دا بیٹھا۔ تو سا غور و فکر کرو، یہ گھرانہ عظمتاں والا گھرانہ ہے، نبی دا گھرانہ۔ توجہ کرائے، اللہ ہر شے برداشت کرے دے، نبی دے گھرانے دی تذلیل برداشت۔ تو کوئی گال سنائی ونجا، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام دی گھر والی ہے نا، توجہ ہے، یہ تو اٹھو تو میں گال نہیں سنے دا، بیٹھے ہوئے جی۔ میرے آقا اعلان نبوت تو پہلے کتھا عبادت کرن ویندے ہیں؟ غارے ہرا دے اندر۔ جب جبریل امین آئے نا تے سہیں کو جفی پاتی نے فرمائے نے اقرا، آپ فرمائے وانا بقارئ، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف گنن، اما خدیجۃ الکبریٰ کو عرض کریں دن خدیجہ زملونی 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 زملونی، ایک چادر اڑھاؤ چادر اڑھاؤ، کیا گال ہے؟ حضور نے فرمائے میرے کو نہیں معلوم کون ہائی آئے، میرے کو جب بھی پاتی ہے آکھس اقرا، میں آکھے مانا بقارئ، میں گھبرا گیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ نے جھولی دے اندر سمائے تسلیاں بیٹھے دے دیاں، اے میرے حبیب تساں لوگاں نال صلہ رحمی کرے دے وے، محبت کرے دے وے، اخلاق دے پہ کرو، نیکی کرے دے وے، اللہ تو کو نعوذ باللہ کڑی رسوا نہ کرے سی۔ تھوڑی دیر گزری، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ جی وہ جڑا غار چ آیا ہے نا
وہ وقت آیا کھڑے جڑا غار وچ آیا ہے وہ وقت آیا کھڑے سیدہ فرمینین میں عرض کی تے میں آقا تھوڑی دیر ٹھہرو جو ہی میں عرض کی تے ٹھہرو میں اپنے دوبٹے وچوں میں تھوڑی جئی والاں دی لٹ باہر کیتی ہے جو ہی والاں دی لٹ میں باہر کیتی ہے حضور فرمیندن خدیجہ وہ چلا گئے کوئی نہیں میں وہ وال دوبٹے دے اندر کیتن وہ تھوڑی دیر بعد میں وال باہر کیتن جو ہی میں دوبٹے دے اندر کیتن حضور فرمیندن خدیجہ او آ گئے وقت میں تھوڑے جے وال باہر کیتن حضور فرمیندن خدیجہ چلا گئے حضرت خدیجہ حضور کو تسلی دے دیا آقا معلوم تھی دے یہ اللہ دا فرشتہ جبریل امین آئی خدیجہ تیکو کیوں پتہ چلے فرمایا میں نبوت دی گھر والی ہاں میں تھوڑے جے وال باہر کیتن فرشتہ حیا کر کے چلا گیا فرشتہ حیا کر کے زورل بولو چلا گئے وہ لوگو جائیں گھرانے دا اللہ دے ملائکہ حیا کریں دن کہ انہاں دے سر دے وال ننگے ہومن تے ملائکہ بھی جگہ چھوڑ کے چلے ویندن تے تو کو سنایا ویندے جو نعوذ باللہ کرب و بلا دے میدان دے اندر نبی دے اہل بیت دے وال ننگے تھائے نبی دیا بیٹیاں دے وال ننگے تھائے نبی دیا بیٹیاں سر لہا کے تے مہر آ گیاں این خیال استو محال استو جنو اللہ ہر شے برداشت کرے دے پر نبی دے گھرانے دی تذلیل برداشت نہیں کریں دا اساں شہداء دے غلام ہیں نوکر ہیں خادم ہیں اہل بیت دے گھرانے دے غلام ہیں خادم ہیں نوکر ہیں لیکن اساں دے ہیں انہاں دی شان اللہ دے قرآن چے انہاں دی شان محمد دے فرمان چے ایک ادھے منٹ واسطے اللہ اس دے بعد دعا کریں گے درود پاک پر محبت لال باواز مصطفیٰ دا جگر کربلا دے اندر ظلم سہندا رہا دکھ بچیندا رہا مصطفیٰ دا جگر کربلا دے اندر ظلم سہندا رہا دکھ بچیندا رہا ہو کے راضی خدا دی رضا دے اتے ہو کے راضی خدا دی رضا دے اتے بیٹے بھائی بھتیجے کوہیں داریا مصطفیٰ دا جگر کربلا دے اندر ظلم سہندا رہا دکھ بچیندا رہا جس نے نام محمد دی چوسی زبان اس نو پانی دی بالکل ضرورت نہیں جس نے نام محمد دی چوسی زبان اس نو پانی دی بالکل ضرورت نہیں زخم کھاندا رہا خون چلدا رہا نال لہو دی بدن نو رنگیندا رہا ہو کے راضی خدا دی رضا دے اتے بیٹے بھائی بھتیجے کوہیں داریا کل جو نام دے کدیاں
پشت قیمت ادا کی تھی کربل اندر یاد بچپن نواسا کرے دارہا یاد بچپن نواسا کرے دارہا ہر ستم مسکرا کے اٹھے دارہا ہو کے راضی خدا دی رضا دے اٹھے بیٹے بھائی بھتیجے کوہیدار شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ جو صالح نصیب فرما یا اللہ حاضرین مجلس دیا تمام جائز دعا قبول اور منظور فرما یا اللہ حاضرین محفل دیا تمام جائز حاجات کو پورا فرما یا اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما یا اللہ آپس کے اندر اتفاق و اتحاد دی توفیق نصیب فرما یا اللہ سر برا معاف فرما سر خطاوہ سر عصیان و نسیان سر بھولنا سر جرم و قصور معاف فرما سونا ربا صدا خاتمہ ایمان تے فرما مرد القد کلمہ طیبہ نصیب فرما سن آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا رب